اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو ہوئی تھی منطق المظفر میں الکلی اور جزئی کے متعلق، جس کے بعد ہماری کلاس کنہیں اسباب کی بنا پر نہیں ہو سکی تھی. کلی اور جزئی کی معرفت کے بعد آج ہم چلیں گے تکملۃ تعریف الجزئی والکلی. جزئی اور کلی کی تعریف کا تکملہ یعنی اسے مکمل کیا جائے گا. کہنا لا یجب ان تکون افراد الکلی موجودتا فعلا. اس سے پہلے ہماری گفتگو یہ ہوئی کہ کلی اسے کہتے ہیں جس کے جو ایک سے زیادہ پر صادق آنے میں مانع نہ ہو، اور جزئی اسے کہیں گے جو ایک سے زیادہ پر صادق آنے میں کیا ہو، مانع ہو. اب دیکھیں کلی چونکہ اس کے افراد بہت زیادہ ہیں، کہہ رہے ہیں لا یجب ان تکون افراد الکلی موجودتا فعلا. واجب نہیں ہے کہ کلی کے افراد فعلا کیا ہوں، موجود ہوں. فقد یتصور العقل مفہوما کلیا. ممکن ہے کہ عقل کو یہ صلاحیت حاصل ہے کہ وہ ایسے کلی کو تصور کر لے صالحا للانطباق علی اکثر من واحد من دون ان ينتزعه من جزئیات موجودۃ بالفعل. کہہ رہے ہیں فقط یتصور العقل مفہوما. عقل ایسے مفہوم کو تصور کر سکتی ہے جو کلی ہو اور صادق آنے کی صلاحیت رکھتا ہو علی اکثر من واحد، ایک سے زیادہ پر صادق آنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہو. من دون ان ينتزعه من جزئیات موجودہ. ہم نے اس سے پہلے کہا تھا کہ کچھ جزئیات اس کے سامنے ہوں گی، ایک جزئی کو درک کرے گا، پھر دوسرے جزئی کو درک کرے گا، پھر تیسرے جزئی کو درک کرے گا، پھر اس کے لیے ایک مفہوم کلی معین کر لے گا. کہہ رہے ہیں ممکن ہے کہ کیا ہو، وہاں کوئی ایسا جزئی بھی موجود نہ ہو لیکن وہ کلی کو کیا کر لے، درک کر لے. وَإِنَّمَا يَفْرِضُ لَهُ جُزْئِيَّات. بلکہ وہ کیا کرے گا، فرض کر لے گا، ہے نہیں پھر بھی عقل مان لے گی اس کے لیے جزئیات. یصح صدقه علیہا، کہ جس کا اس پر صادق آنا کیا ہو، صحیح ہو. بل قد يمتنع وجود حتى فرد واحد. بلکہ ممکن ہے ایسا بھی کلی ہو کہ جس کا ایک بھی فرد کائنات میں موجود نہ ہو لیکن پھر بھی اس کلی کو درک کرے گا. جیسے انہوں نے خود مثال دی ہے، لہو مثل مفہوم شریک الباری. جیسے اللہ کے شریک، اللہ کا جو شریک ہے اس کا جو مفہوم ہے مفہوم کلی ہے. کہا اس کا کوئی فرد موجود ہے خارج میں، موجود نہیں ہے. تو دو باتیں ہوئیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کے جزئیات ہیں نہیں پھر بھی اس کے لیے وہ جزئیات کو کیا کر لے، معین کر لے. کہنے وَإِنَّمَا، وہ کیا کرے گا، اس کے جزئیات ایک تو یہ ہے کہ فرض کر لے گا. عقل کے اندر ایسی بھی صلاحیت ہے کہ ایسے کلی کو بھی درک کر لے کہ جس کا ایک بھی فرد کائنات میں موجود نہ ہو. جیسے مفہوم شریک الباری، اللہ کا شریک ایک مفہوم ہے، مفہوم کلی ہے لیکن اس کا مصداق کائنات میں موجود نہیں ہے. ومفہوم اجتماع النقیضین، اسی طرح اجتماع النقیضین. کوئی مثال آپ لا کے دے سکتے ہیں؟ ایک مفہوم کلی ہے جس کے دائرے میں بہت سارے افراد آتے ہیں، بہت سارے جزئیات آتے ہیں، لیکن کیا خارج میں کوئی اس کی مثال ملے گی آپ کو؟ اجتماع نقیضین کی جہاں نقیضین کیا ہو رہے ہوں، جمع ہو رہے ہوں، ملے گی؟ نہیں ملے گی. کہا پھر بھی اس کلی کو عقل کیا کر رہی ہے، درک کر رہی ہے. ولا يضر ذلك في كليته. لیکن اگر اس کی فرد موجود نہیں ہے تو اس کے فرد کا موجود نہ ہونا اس کی کلی ہونے پر کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا. آگے کہہ رہے ہیں وقد لا یوجد له الا فرد واحد. کہہ رہے ممکن ہے، ایک تو بات پہلے اوپر ہم نے کہہ دیا کہ ایک بھی فرد نہ ہو، کہہ رہے ہیں اس کی ایک کے علاوہ کوئی فرد ہی نہ ہو. یمتنع وجود غیرہ مثل مفہوم واجب الوجود. واجب الوجود کا جو مفہوم ہے
یہ مفہوم کلی مفہوم ہے. اب یہ کلی مفہوم ہے، یہ کلی مفہوم کس پر دلالت کر رہا ہے؟ کلی مفہوم کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ کیا ہے؟ اس کے بہت سارے جزیات ہیں، لیکن صرف اور صرف اس کا واجب الوجود کا ایک ہی مصداق ہے. وہ کون ہے؟ ذات باری تعالی، خداوند عالم کا وجود، وہی واجب الوجود ہے. باقی سب کیا ہے؟ ممکن الوجود ہے. صحیح ہے. تو ممکن کہا ایک ہے، اس کی مثال مل رہی ہے، پھر بھی وہ کیا ہے؟ کلی ہے. لقیام البرہان علی ذلک، اس لیے کہ واجب الوجود کی یکتائی پر کیا ہے؟ دلیل قائم ہو چکی ہے. ولیکن العقل لا یمنع من فرض افراد لو وجدت، لیکن عقل منع نہیں کرتی ہے کہ اس کا کوئی دوسرا فرد نہیں ہو سکتا ہوتا. اگر ہوتا تو وہ بھی ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا. لیکن اللہ کا وجود وہ ہے کہ جو صرف اور صرف کیا ہے؟ ایک ہے. لصدق علیہا ھذا المفہوم، اس لیے کہ اس پر واجب الوجود کا مفہوم کیا آ رہا ہے؟ صادق آ رہا ہے. ولو کان مفہوم واجب الوجود جزئیا، اگر واجب الوجود کا مفہوم جزئی ہوتا، لما کانت حاجت الی برہان علی التوحید. ہاں مولانا یہ دوسری دلیل دے دی، پھر اللہ کی وحدانیت پر دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اگر وہ جزئی ہوتا وحدانیت پہ دلیل کیوں دی جا رہی ہے؟ کیونکہ مفہوم واجب الوجود کیا ہے؟ کلی ہے. لیکن کلی ہونے کے باوجود اس کی مصادیق، اس کے مصادیق میں سے اللہ کے علاوہ کوئی دوسری مصداق موجود نہیں ہے. وکفا نفس تصور مفہومہ لنفی وقوع الشرکۃ فیہ. وکفا نفس تصور مفہومہ، کہہ رہے ہیں صرف اور صرف اگر ہم اس کے واجب الوجود کے مفہوم کو تصور کر لیتے ہیں، یہی چیز کافی ہے کہ لنفی وقوع الشرکۃ فیہ، اس بات کی نفی کرنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے اس واجب الوجود کے وجود میں کوئی اور کیا ہو سکتا ہے؟ شریک ہو سکتا ہے. وعلیہ فہذا الانحصار فی فرد واحد، اور اسی بنیاد پر واجب الوجود کا کیا ہے؟ صرف اور صرف ایک فرد میں اس کا مصداق منحصر ہے. وَإِنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْ نَفْسِ الْمَفْهُومِ لَا أَنَّ نَفْسُ الْمَفْهُومِ يَمْتَنِعُ صِدْقُهُ عَلَى أَفْرَادِ كَثِيرٍ. ہاں مولانا کہہ رہے ہیں کہ جو مفہوم واجب الوجود ہے اس نے منع نہیں کیا ہے کہ ایک سے زیادہ پر صادق نہیں آئے گا. اگر وہ منع کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ جزئی ہو جائے گا کہ کلی رہے گا؟ کلی کہاں سے ہوگا؟ جو ایک سے زیادہ پر صادق نہ ہے وہ کیا ہوگا؟ جزئی. تو کہہ رہے ہیں کہ جو واجب الوجود کا مفہوم ہے جو صرف اور صرف ایک میں منحصر ہو جا رہا ہے، تو ایک میں منحصر ہونا نفس مفہوم سے نہیں ہے بلکہ امر خارج کی بنیاد پر ہے. سمجھ میں آیا مسئلہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ہے کہ واجب الوجود کا مفہوم ایک سے زیادہ پر صادق آنے میں مانع ہے. اگر ہم یہ کہیں گے تو یہ واجب الوجود کا مفہوم پھر کلی نہیں رہے گا، کیا ہو جائے گا؟ جزئی ہو جائے گا. کہا جو ایک میں اس کو منحصر کر رہی ہے وہ خود کا وجود نہیں ہے بلکہ دوسری ایک چیز ہے کہ جس کو کس میں منحصر کر رہی ہے؟ ایک میں منحصر کر رہی ہے. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ انشاءاللہ اس سے آگے کل گفتگو بڑھے گی. اذن بمقتضا اور پھر تنبیہ انشاءاللہ کل پڑھا جائے گا. والحمدللہ رب العالمین.